بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نظریے کے ماخذ۔ یہ پہلا لانگ بھی ہے کہ نظریے کے ماخذ اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کریں۔ تو نظریے کے ماخذ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز نکلتی ہے اسے ماخذ کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو عناصر نظری تشکیل دیتے ہیں وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں۔ تشکیل دیتے ہیں یعنی بناتے ہیں، وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں۔ ماخذ کی ایک مثال جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے ماخذ کیا ہیں، جیسے آگ، مٹی، ہوا، پانی، یہ انسان کے ماخذ ہیں، یعنی انسان بنا ہے ان چار چیزوں سے مل کر، اس لیے اسے کہتے ہیں ماخذ۔ تو یہاں پر ماخذ سے مراد نظریے کے ماخذ، یعنی نظریہ کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ تو جن چیزوں سے نظریہ مل کر بنتا ہے وہ اس کے عناصر کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان جن جن چیزوں سے مل کے بنا ہے وہ اس کے عناصر اربع کہلاتے ہیں، ایسے ہی نظریہ جن جن چیزوں سے مل کے بنتا ہے وہ اس کے ماخذ ہے۔ تو نظریہ کن کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے؟ نمبر ایک، اخلاقی اقدار یعنی اخلاقی اصول۔ نمبر دو، مذہب۔ نمبر تین، ثقافت، تہذیب، تاریخ اور معاشرتی روایات۔ معاشرتی روایات سے مراد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرکھوں سے چلتی آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ہمارے بڑوں سے چلتی آ رہی ہوتی ہے اور ہم نے انہیں مینٹین رکھا ہوتا ہے، یہ اس سے مراد ہوتا ہے معاشرتی روایات۔ تو ان چیزوں سے مل کے یہ تمام چیزیں نظریے کے ماخذ کہلاتے ہیں۔ کون کون سی؟ مذہبی اقدار، اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ، معاشرتی روایات، یہ سب چیزیں نظریے کے ماخذ ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ ہر ایک قوم کا دوسری قوم سے ان چیزوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں رہتے تھے تو ہندو اور مسلمانوں کا ان دو چیزوں کے اندر فرق تھا۔ ہم مسلمانوں کے مذہب، ثقافت، معیشت، معاشرت، تاریخ، یہ سب کچھ ہندوؤں سے الگ تھا۔ ہندوؤں کی یہ تمام چیزیں ہم سے الگ تھیں۔ تو جب ایک قوم کی دوسری قوم سے یہ تمام چیزیں الگ الگ ہوں تو اس لیے ہر قوم کا نظریہ بھی پھر الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہر قوم کے مذہبی اقدار، تہذیب، تاریخ، معاشرتی روایات چونکہ الگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے نظریات بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، سوچ بھی ان کی الگ ہوتی ہے۔